الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں باہر کی دنیا سے ہٹا کر ایک پاکیزہ ماحول میں اور قرآن کی صدائیں جہاں گونجتی ہیں ایسے پر نور ماحول کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیج دیا۔ آپ لوگ نہیں جانتے کہ آپ کا کیا مقام ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کیا مقصد ہے، اس لیے ہمیں اپنے مقصد کو بھی جاننا ہے اور اپنے مقام کو بھی جاننا ہے۔ طالب علم کو طالب علم ہی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا فہو فی سبیل اللہ، پس وہ اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کی راہ میں چل رہا ہے۔ تو گویا طالب علم وہ ہوتا ہے جو رات دن علم کی تلاش میں رہتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے پیچھے تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سبق پارے سبق اور دور کی فکر کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، اور ہر ایسی چیز سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے جو علم کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہو، ایسی چیزوں سے دور رہتا ہے، وہ صحیح معنی میں طالب علم ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کا نام تو طالب علم رکھ دیا، لیکن طالب علم کا جو حقیقی معنی ہے اور طالب علم کی جو صحیح ترجمانی ہے اس سے ہم ناواقف رہیں اور اس مشن کے اوپر ہم چلنے سے دور رہیں۔ طالب علم ہر وقت ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ اور واقعتاً جو طالب علم اپنے آپ کو علم کے پیچھے لگاتا ہے، کھپاتا ہے، تو وہ طالب علم بہت جلدی ترقی کے منازل پار کرتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمانے کا بحر العلوم بن جاتا ہے، وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے، اس کے پاس علم کا خزانہ ہوتا ہے، اتنا بڑا مقام وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو ایک مقولہ ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، کہ علم تجھے اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تو اپنے آپ کو پورا کا پورا پیش نہ کر دے علم کی
تحصیل کے لیے اپنے آپ کو علم کے پیچھے پورا کا پورا کھپا نہ دے، وہاں تک علم تجھے اپنا حصہ نہیں دے گا۔ ہاں، جس دن سے تو نے اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے اور علم کی تلاش میں جد و جہد کرنے کے لیے کھپانا شروع کیا، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا، غریبی کو غریبی نہیں سمجھا، اور سہولت کو سہولت نہیں سمجھا، دشواری کو دشواری نہیں سمجھا، بلکہ ہر وقت علم کے حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہا اور اپنے استادوں کی شفقتوں تلے اور اپنے استادوں کی رہبری کے اندر علم کا راستہ طے کرتا رہا، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم تجھے اپنا حصہ دے گا، اور جب علم تجھے اپنا حصہ دے گا تو پھر تیرا دنیا کے اندر بول بالا ہوگا، دنیا کے اندر تیرا مقام ہوگا، دنیا کے اندر تیرا چرچا ہوگا۔ لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، لوگ عزت سے نام پکاریں گے، لوگ عزت کے لیے دوڑیں گے۔ تو یہ ہے طالب علم جو اپنے آپ کو کھپاتا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے اور علوم شرعیہ کو سیکھنے کے لیے جب اپنے آپ کو کھپاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ علم آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اتنا علم آتا ہے کہ وہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن جاتا ہے۔ جو بھی بات پوچھی جائے وہاں سے ساری کی ساری باتیں دلائل کی روشنی کے اندر ملتی ہیں، وہاں سے علمی پیاس بجھائی جاتی ہے، ایسا سمندر بن جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جبکہ اس علم کے لیے اسی قدر محنت کی جائے، اور جو چیزیں علم کے حاصل کرنے کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے، روڑا بن رہی ہے، خلل ڈال رہی ہے، اثر انداز ہو رہی ہے، ایسی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں طالب علم کے لیے بہت بڑی رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دو چیزیں طلباء کے لیے اور علماء کے لیے بھی، دونوں کے لیے، طلباء اور علماء کے لیے دو چیزیں بڑی رکاوٹ اور بڑی خلل ڈالنے والی بنتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہے، علمی ترقی کے اندر مخل بنتی ہے۔ وہ کیا ہے دو چیزیں؟ ایک چیز بتلائی کہ دوستانہ تعلق قائم کرنا، یارانہ تعلق قائم کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب طالب علم یا استاد دوستی کے چکر میں لگے گا، دوست و یارانہ مجلسیں قائم کرے گا اور ہر وقت دوست و یار کی یاد میں مگن رہے گا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے چکر میں رہے گا، تو پھر وہ علم کی تحصیل کیسے کر سکے گا؟ جب بھی وقت ملے گا وہ دوست کو وقت دے گا، جب بھی تھوڑا سا ٹائم ملے گا وہ دوست کے چکر میں لگ جائے گا۔ حالانکہ یہ دوست آج بظاہر دوست نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئندہ زمانے کے اعتبار سے یہی دوست دشمن نظر آئے گا، دشمن لگے گا، اور انسان وقت گزرنے کے بعد پھر افسوس کرے گا کہ میں نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ اور قیمتی دولت اس دوست اور یار کے چکر میں گزار دی، اور
آج جو ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا اور جو حاصل کرنا تھا حاصل نہیں کیا۔ تو یہ دوستانہ تعلق جو ہے وہ طالب علم کے لیے تحصیل علم میں بہت بڑا روڑا اور بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ دوستانہ تعلق کسی سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اخوت کا تعلق ہونا چاہیے، بھائی چارگی کا تعلق ہونا چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ المسلم اخو المسلم کے پیش نظر ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس وجہ سے ہر ایک کے ساتھ اخوت کا تعلق ہونا چاہیے، نہ یہ کہ دوستانہ تعلق۔ تو ایک چیز یہ جو ہے مخل بنتی ہے دوستانہ تعلق کے اندر، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے یکسوئی سے ہٹ کر کے زندگی گزارنا، یعنی تنہائی کو چھوڑ دینا اور جلوت والی زندگی گزارنا، گھومنا پھرنا اور باہر کی دنیا میں رہنا، اس سے بھی علم کی ترقی رک جاتی ہے۔ علم کی ترقی چاہتے ہو تو یکسوئی اختیار کرنی پڑے گی، تنہائی اختیار کرنی پڑے گی۔ جب یکسوئی اور تنہائی اختیار کریں گے تو علم کو حاصل کرنے کے پیچھے وقت لگانا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا آسان ہوگا۔ جب گھومتا پھرتا رہے گا تو علم کیسے حاصل کرے گا؟ تو مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو باتیں بڑی اہم بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔